چولستان محفوظ شہید کینال جس کے بارے میں بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے، ہم نے خود بھی جا کر دیکھا چولستان میں جس طریقے سے رقبے آباد کیے جا رہے ہیں۔ ابھی پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اگر پانی کی دستیابی وہاں پہ ہو جائے، ایک طرف آپ کو بنجر زمین نظر آتی ہے، ایک طرف جس پانی جہاں فراہم کیا گیا ہے وہاں لہلہاتی فصلیں ہیں، اور یہ بظاہر نظر آتا ہے کہ اس پورے علاقے کو آباد کیا جا سکتا ہے، لیکن پانی کی قلت سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پانی اگر آپ ڈرین کرتے ہیں، پانی 6 7 10 جگہوں سے آپ ڈرین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک جگہ سے آپ کو میٹھا پانی نکلتا ہے، لیکن اگر کینال بن جاتی ہے، پانی مل جاتا ہے تو یہ سارا چولستان آباد ہو سکتا ہے، پاکستان کی معیشت میں ایک بڑا سنگ میل ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن اس پہ اعتراضات جو ہوتے ہیں، آپ کو لگتا ہے وہ درست اعتراضات ہیں یا سیاسی اعتراضات ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ پہلی چیز تو آپ نے کالا باغ ڈیم کی بات کی۔ کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا، جس سے کتنا نقصان ہوا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے، میں آج اگر سندھ کی ترجمان تشریف فرمائے، میں ان کو پنجاب کی طرف سے آفر دیتا ہوں کہ سندھ کا ڈیم بننے دیں، کالا باغ ڈیم بننے دیں، اور ایک ٹی ٹی سائن کر لیتے ہیں کہ ٹوٹل اختیار سندھ کا ہوگا۔ اگر سندھ سے پانی بچے گا تو پنجاب کو دیں، ورنہ نہ دیں۔ بے شک سندھ والے ہمارے بھائی ہیں جی، وہ بھی پاکستانی، ہم سب پاکستانی ہیں۔ ہمیں پنجاب کا جو پانی ہے ہمیں مل رہا ہے 2 سے 2.5 کیوسک پر 1000 ایکڑ، جبکہ ہمارے سندھی بھائیوں کو پانی مل رہا ہے 8 سے 13 کیوسک پر 1000 ایکڑ۔ ہم نے اپنے حصے کا پانی سندھ کو اس لیے دیا کہ ان کا نچلے والا پانی کڑوا تھا۔ ہم پانی کی پمپنگ کاسٹ پنجاب والا کاشتکار پے کرتا ہے، حالانکہ وہ پمپنگ کاسٹ چاہیے تھی یا سندھ گورنمنٹ پے کرتی یا نیشنل گورنمنٹ پے کرتی، کیونکہ ہم نے اپنے حصے کا پانی وہاں پہ دیا ہوا ہے، لیکن وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اب بات آ جاتی ہے کہ محفوظ شہید کینال کیوں نکالی جا رہی ہے۔ دیکھیں ہم آبادی میں کہاں جا رہے ہیں، ہم ہر سال 50 سے 60 لاکھ آبادی ایڈ کر رہے ہیں اپنے ملک میں، اس حساب سے ہماری ایگریکلچر کی گروتھ نہیں ہے، یعنی آبادی یہاں تک ایڈ کر رہے ہیں کہ ہم ہر سال ایک ملک جتنی آبادی، ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور جتنی آبادی ایڈ کر رہے ہیں۔ ہم نے سبق نہیں سیکھا۔ آج سے 2 سال پہلے آٹے کی لائنوں میں 24 خواتین شہید ہوئیں۔ ایک کراچی کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ کراچی کی ایک خاتون جس کی 4 بچیاں تھیں، وہ آٹے کی لائن میں لگی، وہیں پہ شہید ہوگی آٹے کی لائن میں۔ اس 4 بچیوں کا کیا بنا؟ سندھ حکومت نے اس پہ کیا کیا؟ دیکھیں نا، اگر چولستان پاکستان میں ہے، یہ پانی پاکستان میں لگ رہا ہے، کیا پنجاب کی جو گندم ہوتی ہے وہ سندھ میں نہیں جاتی، وہ کے پی کے میں نہیں جاتی، وہ بلوچستان میں نہیں جاتی؟ یہ ہم پاکستانی ہیں سب۔ چولستان میں جو کچھ اگے گا وہ سندھ میں بھی جائے گا، کے پی کے میں بھی جائے گا۔ اب آپ یقین کر لیں، مجھے اتنی بڑی خوشی ہوئی، میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا۔ چند دن پہلے جب میں چولستان میں گیا ہوں، کیونکہ پہلے میں بہت دفعہ پہلے جا چکا ہوں، تو مجھے وہ چولستان نہیں لگ رہا تھا، وہ نخلستان لگ رہا تھا جہاں پہ آباد ہو چکا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر وہاں سے پوری نہر 176 کلومیٹر گزر جائے تو کیا ہوگا جی؟ لہلہاتے آپ کو کھیت نظر آ جائیں گے، سرسبز پاکستان ہو جائے گا۔ اگر انڈیا والے اپنے راجستھان کو آباد کر سکتے ہیں، کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم اپنا آباد نہیں کر سکتے آپس میں؟ دیکھیں نا، یہ چند لوگ ہوتے ہیں ایسے باتیں کرنے والے، چند لوگ ہوتے ہیں جو ملک دشمنی کرتے ہیں، جو اس قسم کے اگر ملک کے اچھے پروجیکٹ آ رہے ہوں تو اس کے خلاف بولتے ہیں۔ ایک اور بات آتی ہے کہ جی آرمی کا کیا کام ہے؟ دنیا کے 19 ممالک میں کسان اور جوان مل کے کام کرتے ہیں۔ چائنا کو لے لیں، چائنا میں موزے تن سے لے کے آج تک، آج بھی وہاں پہ کپاس کاشت ہوتی ہے تو کسان اور پلس جوان مل کے کام کرتے ہیں۔ اور میں تو پاکستان میں یہ کہوں گا کہ کسان پلس جوان ایکول ٹو خوشحال مضبوط پاکستان۔ اگر یہ دونوں مل کے کام کر رہے ہو کسان، تو یہ پاکستان مضبوط بھی ہوگا اور پاکستان خوشحال بھی ہوگا۔ پھر یہ سسٹم کے تحت ابھی آپ لمس کو لے لیں یا گرین انیشیٹو پروگرام کو لے لیں، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہم یعنی ایک منٹ میری پوری بات سن لیں۔ اب سیڈ سسٹم کو ٹھیک کیا جا رہا ہے، جو ہمارے یہاں بالکل سیڈ سسٹم کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ عام فارمر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سرٹیفائیڈ سیڈ کیا ہے، بیسک کیا ہے، پری بیسک کیا ہے، بالکل اس کو پتہ نہیں تھا۔ پھر ایک چیز اور ہے، ایک چیز جدید مشینری کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہم اپنا پانی زیادہ ضائع کر رہے ہیں، فلڈ اریگیشن۔ اب سندھ پورے میں فلڈ اریگیشن ہو رہی ہے، پنجاب میں بھی فلڈ اریگیشن ہو رہی ہے۔ اگر اس سسٹم کے تحت آ کے اب ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ پیور سسٹم لگائیں، آپ ڈرپ اریگیشن کی طرف آئیں، آپ اسپرنکلر اریگیشن کی طرف آئیں، یعنی کہ 80% ہم پانی کی بچت کر رہے ہیں۔ جب ہم جدید ٹیکنالوجی کی طرف جائیں گے تو ہمارے پاس پانی کی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس وقت جو حالات ہیں، پوری دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے، واٹر سیکورٹی نمبر 2 پہ چلی گئی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ کیا ہم نے آج سے 2 سال پہلے 24 خواتین کو آٹے کی لائنوں میں شہید نہیں کروایا؟ تو ہم نے اس پہ کیا سبق سیکھا ہے؟ اگر ہمیں اس وقت نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی کے دیکھنا چاہیے، اور فوڈ سیکورٹی کو ایک صوبہ پنجاب کے لیے پورے پاکستان کی ہے۔ میں بچپن میں سے سنتا آ رہا ہوں کہ جیسے گھر دانے ہوتے قبلے بھی سیانے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، آج اگر ہم اس طرف جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے جی۔
ایک ول نہیں تھی، اب ہمیں وہ ول نظر آ رہی ہے. آپ دیکھیں نا، دریا ہمارے پاس، سمندر ہمارے پاس، میدانی میں کھوکر صاحب واپس آتا ہوں، میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف اسی موضوع پہ. نصیر اللہ خان صاحب، آپ ایکسپرٹ ہیں، ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ یہ جو اعتراض ہے کہ سندھ کا پانی پنجاب استعمال کر لے گا اور پنجاب کا پانی بھی صرف چولستان کے لیے زیر استعمال لایا جائے گا، پنجاب کے علاقے بھی محروم ہوں گے، تھوڑا سا ذرا ہمیں یہ آگاہ کیجیے گا کہ یہ پانی جو ہے کیا واقعی سندھ کا استعمال ہوگا؟ پھر پانی جو نہر جو بنائی جا رہی ہے یہ پانی کہاں سے لے گی؟ کہا جاتا ہے کہ ستلج پر انحصار کیا جائے گا، دریائے سندھ کے پانی پہ انحصار نہیں ہوگا، کیا واقعی ایسا ہے؟ سر یہ میرا خیال ہے کہ بے بنیاد قسم کا اعتراض ہے، اور یہ تو بہت کلیئرٹی کے ساتھ دو چیزیں نیشنلی کنسنسس میں سمجھ لینی چاہیے جی جی کہ اس منصوبے کے اوپر جو پیسہ ہے 225 ارب روپیہ، یہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب لگائے گی، اور جو اس کے پانی کا حق رکھتی ہے خاص طور پر پنجاب، یہ وہیں سے پانی جو ہے اس نہر کو دیا جائے گا. اور بیک اینڈ کے اوپر جو انہار ہیں جو لے کے آ رہی ہیں پانی، ان کے اندر کچھ مرمت کا کام کیا جائے گا، جس سے جو ہے یہ ہیڈ سلیمانکی کے فلو کو بہتر کیا جائے گا. اور ہیڈ سلیمانکی سے پھر 176 کلومیٹر لمبی ایک نہر جو ہے، جو مین لائن ہے، وہ لے کے آئی جائے گی فوٹ عباس تک کی. اور فوٹ عباس سے آنورڈ پھر دو نہریں ہوں گی جو کہ چولستان کے ایریا کے اندر ڈیپ پینیٹریٹ کروائی جائیں گی، جو کہ 122 کلومیٹر اور 132 کلومیٹر ہے. تو اس سے اس چولستان، جو کہ ایکچولی ابھی خالد صاحب بھی بات کر رہے تھے، یہ کو پچھلے جب سے پاکستان بنا یہ ڈیزرٹ کے نام سے مشہور ہے، بالکل ٹھیک. جبکہ ہمارے پاس آبادی جو ہے وہ کنٹینیوسلی بڑھ رہی ہے سر. تو ہمارے پاس اللہ کے فضل سے آبادی بھی بڑھ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار زمین سے بھی جو ہے وہ سرفراز کر رکھا ہے. اس وقت تقریباً کو 22 ملین ایکڑ پاکستان کے اندر ایسے ہیں جن کو کلٹیویشن انڈر لایا جا سکتا ہے. اس وقت ہمارے پاس جو نیٹ سوئنگ ایریا ہے وہ 38 ملین ایکڑ ہے. آبادی ہماری 2% اراؤنڈ کوئی اس ریشو سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 5 ملین لوگ جو ہے ہر سال بڑھ رہے ہیں. تو جب تک ہم ایسے منصوبے نہیں لے کے آئیں گے، ہمارے ہاں غربت، جو انفلیشن ہے، جاب جو کریٹ آپ نے کروانی ہے، یہ نہیں ہوئیں گی. اور سیکنڈلی ایگرو بیسڈ انڈسٹری یہاں پہ نہیں بنے گی، آپ کی ایگری ایکسپورٹ جو ہیں ان میں اضافہ نہیں ہوگا، اور آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اسی طرح رہے گا. ایک خاص میں بات کروں کہ یہ بہاولپور کا ایریا جو ایکچولی انڈر کلٹیویشن لانے کی خواب دیکھے جا رہے ہیں، یہ سر بیسٹ ہے کاٹن سوئنگ کے لیے. آپ کو پتہ ہے کپاس کی ٹیکسٹائل جو ہے ہمیں ہر سال جو ہے تقریباً 20 ارب US ڈالر کما کے دیتی ہے، جو کہ پورے ملک کے ایکچولی ڈیفیسٹ کو جو آ کے مینیج کر رہا ہوتا ہے. تو اگر یہ چولستان آپ کھول دیں تو یہاں پہ کپاس بہت اچھی ہو سکتی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ آج اگر ہم 20 بلین US ڈالر اس سے کما رہے ہیں ٹیکسٹائل سے، تو بڑے آرام سے آپ 30 بلین US ڈالر کما سکتے ہیں. ہماری جو لوکل کنزمپشن ہے وہ کوئی تقریباً 12 سے 13 ملین بیلز ہیں، بٹ بیڈ لک کے ہم آج 14 ملین بیل سے واپس کوئی تقریباً 6-7 ملین بیلز کے اوپر پھر رہے ہیں. تو ہمیں تو بڑی شدید ضرورت ہے ان ایریا کو کھولنے کی. میں اس جو آپ نے کوشچن کیا تھا زیادہ ایڈریس کرنا نہیں چاہتا، بیکاز اس کے اندر مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی کوئی شک و شبہ کسی کو ہو کہ اس میں کسی صوبے کا پانی لیا جائے گا یا کوئی کسی کا رائٹ لیا جائے گا. ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. میں صرف اس بات پہ زور دوں گا کہ ہمارے ہاں بیسیکلی جو ماڈرن ایگریکلچر ہے اس کو لانے کے لیے یہ ایریا جو ہے ایک بنیادی جو ہے کردار ادا کر رہا ہوگا سر، کیونکہ پوری دنیا سے ہماری پروڈکشن جو ہے تقریباً 50% نیچے ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ٹیکنالوجیز کا یوز نہیں ہے، سیٹلائٹ کا یوز نہیں ہے، اور ماڈرن مشینری جو ہے وہ نہیں ہم لا رہے. تو یہاں پہ پیوٹ سسٹم ہوگا اور اسمارٹ اریگیشن سسٹم لگے ہوں گے، اور یہ ایریا ہے جو کہ پورے پاکستان کے فارمرز کو اعلیٰ کوالٹی کے اچھے سیڈ بنا کے دے سکتا ہے سر. یہ وہ ایریا ہے جو کہ ٹیکنالوجیز جو ہے اس کی انٹرونشن جو باقی ایریاز میں فارمرز ہیں سندھ کے اور پنجاب میں، ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. اس ایریا کے اندر آپ شوکیس کر سکتے ہیں کہ کیسے بہتر ٹیکنالوجیز کے استعمال سے کم قیمت کے اندر، لانگ رن میں بات کر رہا ہوں، کم قیمت کے اندر زیادہ پیداوار اور اچھی کوالٹی کی پیداوار کیسے لی جا سکتی ہے. تو آئی ایم ٹیکنگ دس ہول پروجیکٹ ایز اے ریولوشن. دس وڈ بی اے سیکنڈ ریولوشن ان پاکستان. جیسے اب 65 میں ہم کہتے تھے کہ ریولوشن آیا تھا، وہ آیا تھا پانی کے یا یہ میکسی پاک اس طرح کے کام سے. یہ جو ہے یہ بیسیکلی اگلا دور ہے، یہ ٹیکنالوجیز کیسا ہے.
ڈیجیٹائزیشن کا ہے. آج اگر آپ دیکھیں امریکہ میں کہیں یوٹیوب پہ آپ جسٹ سرچ کریں کہ امریکہ کا سب سے بڑا فارمر کون ہے تو جواب آئے گا کہ بل گیٹس ہے. دا ریزن اس کے ٹیکنالوجی کے اندر انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی. ان کا خیال یہ ہے کہ فیوچر میں اگر کوئی سب سے زیادہ بینیفٹ کوئی کسی شعبے کو مل سکتا ہے ٹیکنالوجیز کا تو وہ ایگریکلچر ہوگا. تو یہاں پہ جو فیوچر مجھے نظر آتا ہے پاکستان ایگریکلچر کا یہ ڈیجیٹائزیشن اور ایگریکلچر ہوگا جس میں خاص طور پہ سیڈ جو ہے اور ہائی کوالٹی فرٹیلائزرز اینڈ انپوٹس یہ بہت میجر رول پلے کر رہے ہوں گے ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے. سادیہ جوید صاحبہ آپ نے سنا نصیر اللہ خان صاحب کو بھی خالد کھوکھر صاحب کو بھی اگر سندھ کا پانی جو ہے وہ استعمال نہیں ہونا اگر سندھ کو کوئی نقصان نہیں ہونا سندھ کی زمینوں پہ کوئی اس کے اثرات نہیں ہونے تو پھر سندھ سے اٹھنے والے اعتراضات کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ نے شو کے سٹارٹ میں کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بات کی. 3 صوبائی اسمبلیز نے کالا باغ ڈیم کو ریجیکٹ کیا تھا اور وہ میرا خیال سے اس پہ بات نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے کیونکہ میرے حساب سے وہ ایک ڈیڈ ایشو ہے کیونکہ پاکستان کے 3 صوبے کالا باغ ڈیم کی مخالفت کرتے ہیں. اچھا اب جہاں تک بات رہ گئی کہ جی سندھ کا پانی پنجاب کا پانی تو پہلے تو میں ملک صاحب آپ کو انوائٹ کروں گی کہ آپ ضرور آئیں سندھ اور آپ آن گراؤنڈ جائیں اور پانی کی جو اس وقت فارمر کی جو ٹیل اینڈر ہے اس کی حالت دیکھیں کہ جو اس کو اگانا ہے. ایک تو کلائمیٹ چینج کی وجہ بہت بڑی ریزننگ ہے. آپ کو پتا ہے کہ اب اس وقت ملک میں برف باری ہو گئی اور جب لوگ کاٹن کی سوئنگ کر رہے ہیں تو کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا ایگریکلچر میں پرابلم ہو رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جی سندھ کا پانی نہیں لیا جائے گا. یہ کوئی بتائے کہ ستلج میں آخری بار پانی آیا کب تھا؟ انڈیا سے پانی آتا ہے نا ستلج میں, تو یہ کوئی بتائے کہ ستلج میں آخری بار انڈیا سے پانی آیا کب تھا. ٹھیک ہے, اس کے پاس اپنا پورا پانی, پنجاب کے پاس بھی اپنا پورا پانی نہیں ہے. ارسا ہر سال جب ہم 2 دفعہ فصل لگاتے ہیں پاکستان میں, ایگریکلچرسٹ 2 دفعہ فصل کرتے ہیں تو دونوں دفعہ ارسا کا سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے کہ جی آپ کو صوبوں کو پانی کا جو شیئر ہے وہ کم ملے گا کیونکہ پاکستان میں پانی کا بحران ہے, پانی کی قلت ہے. آج کل بھی اگر آپ دیکھیں تو ٹی وی میں, اخباروں میں, آپ کے ٹی وی شوز کے ذریعے گورنمنٹ یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں قحط سالی کا خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ برسات نہیں ہوئی ہے. تو پہلے ہی شارٹیج آف واٹر ہے. اتنا بڑا پروجیکٹ جس کو انیشیٹو لیا گیا اس پہ اعتراضات ہیں. اچھا, یہ انیشیٹو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ٹائم پہ لیا گیا جو چولستان کا تھا. اس وقت بھی اس کے بعد جیسے ہی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی ہم نے اس پروجیکٹ کے لیے ارسا نے پنجاب گورنمنٹ کو این او سی ایشو کی ہے جس کو ہم نے سی سی آئی میں چیلنج کیا ہے. دیکھیں پانی کا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان میں سی سی آئی میں ڈسکس ہونا ہے. جو پچھلے کوئی 11 مہینے ہو گئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے سندھ گورنمنٹ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ سی سی آئی بلائیں, آپ بیٹھیں, ہم اور آپ بیٹھ کے اس سارے صوبے بیٹھیں اور ڈسکشن کریں کہ جی جو ہمیں اعتراض ہے وہ دور کیا جائے. تو بات یہ ہے کہ اگر کنسنسس کسی بھی کام کے لیے کنسنسس بلڈ کرنا ضروری ہے. آپ لوگ کہتے ہیں نا کالا باغ ڈیم اس لیے نہیں بنا کہ جی کنسنسس بلڈ نہیں ہوا, تو کنسنسس نہیں بلڈ ہوا تو کالا باغ ڈیم نہیں بنا نا, 3 صوبوں نے اس کی مخالفت کی. آج بالکل ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت ہو سکتا ہے کہ اس سے پاکستان کو بہت ترقی ہو جائے, لیکن اگر کوئی پروجیکٹ, اتنا بڑا پروجیکٹ, پاکستان سب کا ہے, میرا بھی ہے, نصر اللہ ملک کا بھی ہے, پنجاب والوں کا بھی ہے, سب کا ہے نا. تو اگر کنسنسس بلڈ کیا جائے, پیپلز پارٹی اس منصوبے کی پہلے دن سے مخالفت کر رہی ہے. اس کو ایکنک میں یہ پروجیکٹ
गवर्नमेंट रख ही नहीं रही है। देखिए पहले एक्निक में आता है, अगर वहां कोई अगर वहां कंसेंसस हो जाता है तो वहां से पास होता है और फिर ये सीसीआई में जाता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट एक्निक में नहीं आया है आज तक और सीसीआई की मीटिंग कॉल नहीं हो रही है। तो बिल्कुल हमें एतराज है, जो टेल एंडर है, जो वैसे ही समंदर जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, ठट्टा बदीन सजावल के इलाके हैं जो जिनकी बिल्कुल ठीक। जमीन जो है वो जेर खत्म हो चुकी है और जो 91 के एकॉर्ड में लिखा हुआ एकॉर्ड में प्रॉमिस था कि इतना पानी जो है वो छोड़ा जाएगा टेल एंड पे जो समंदर में गिरेगा, ताकि जमीन जो है जो समंदर में जा रही है उसको रिक्लेम कर सकेंगे। लेकिन हमारे पास वो पानी नहीं है, 10 साल हो गए हमने वो पानी डाउन स्ट्रीम को नहीं भेजा, तो फिर हम इतना बड़ा मंसूबा ठीक हम है। कैसे मान लें कि पंजाब के पास अपना पानी पूरा है। ठीक